السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع جاوید کے نام نظم جماعت نحم سے اس کے 3 اشعار کی تشریح ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم کریں گے شعر نمبر 4 اور 5۔ شعر نمبر 4 ہے: میں شاخ یہ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر۔ تشریح ہے: نظم جاوید کے نام میں علامہ اقبال خود کو شاخ طاق یعنی انگور کی شاخ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انگور کی بیل ہوں اور میری غزل یعنی میری شاعری ہی میرا پھل ہے۔ اے جاوید یعنی اے نوجوانوں سے مخاطب ہے، نوجوانوں تو میرے اس پھل یعنی میری شاعری سے، میری غزل سے اپنے لیے میں لالہ فام، مطلب کیا ہے اس کا، لالا کے پھول جیسی رنگت والی سرخ شراب تیار کر۔ وہ کہتا ہے کہ میری شاعری سے ایسی شراب یعنی میں پیدا کرو جو لالا کی مانند ہو، ٹھیک ہے، اس پھول کی طرح سرخ رنگ اور جاندار ہو۔ یہاں میں لالا فام سے مراد کیا ہے، آپ اس کا مطلب کیا ہے؟ تخلیقی جوش، ولولہ، زندگی اور انقلاب کی علامت ہے۔ وہ جوش، وہ ولولہ اور وہ انقلاب پیدا کرنے کی طرف علامہ اقبال نوجوانوں کو راغب کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے خود کو انگور کی بیل سے اور اپنے کلام کو خوشہ انگور سے تشبیہ دی ہے، اور اپنے بیٹے کے ذریعے ملت کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے بزرگوں کے افکار، خیالات، نظریات اور تجربات سے میں لالہ فام پیدا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ میں اپنے کلام میں جو اسرار اور رموز بیان کیے ہیں ان کی معرفت حاصل کر کے پوری طرح ذہن نشین کرو اور ان پر کاربند ہو جاؤ، اور یوں اپنے اندر مذہبی، ملی اور سیاسی شعور پیدا کرو، یعنی اس لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے اندر شعور اور آگاہی پیدا کرو، ساتھ ہی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے میری شاعری سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ اقبال چاہتے ہیں کہ ان کا کلام محض الفاظ کا مجموعہ نہ ہو، بلکہ اس سے ایسی انقلابی اور زندگی بخش تحریک پیدا ہو جو قوم کے دلوں میں جوش اور جذبہ پیدا کرے۔ جیسے لالا کا رنگ بہار میں زندگی کا پیغام دیتا ہے، ایک تازگی، ایک مسرت انسان کو دیتا ہے، اسی طرح شاعر اپنے قوم یعنی جاوید سے کہتا ہے کہ میری شاعری کو صرف سن کر داد نہ دو، بلکہ اس سے ایسی زندگی بخش توانائی اور انقلابی روح پیدا کرو جو لالا کے رنگ کی طرح تیز، شوق اور زندگی سے بھرپور ہو۔ یہاں پہ میں یعنی جذبہ، حریت، بیداری، حوصلہ اور انقلاب کا استعارہ ہے، ٹھیک ہے۔ حوالہ جات میں کیا ہے، میں نے شعر شامل کیا ہے: نہ تھی اگر تو نصیب فلک نشین، نہ سہی میری فغاں زمین آسمان نہیں سنتا۔ اقبال صرف فن برائے فن کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ فن کو ایک مقصد اور عمل کے ساتھ جوڑتے تھے۔ اس شعر میں وہ بتا رہے ہیں کہ شاعری کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ قوم میں بیداری، جذبہ اور نئی زندگی پیدا کرے، نہ کہ صرف کانوں کو بلی لگنے والی نغمگی ہو، کہ آپ کسی چیز کو، کسی شاعری کو، کسی نظم کو، کسی غزل کو سن کے صرف اپنی روح کو وقتی طور پر خوش نہ کریں، بلکہ اپنے اندر بیداری، جذبہ اور ایک نئی زندگی اور انقلاب کی جو ہے نا صلاحیت پیدا کریں۔ شعر نمبر 5: میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اب اس شعر میں شاعر علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ نظم جاوید کے نام کے اس شعر میں علامہ اقبال اپنے بیٹے کی گراموفون لانے کی فرمائش کا جواب دے رہے ہیں، کہ ان کا بیٹا ان سے کچھ فرمائش کرتا ہے، اس کا جواب علامہ اقبال کیسے دے رہے ہیں۔ لیکن اگر اسے ایک بڑے کینوس پر دیکھا جائے تو ملت کے نوجوانوں سے ان کے آباء و اجداد کی زندگی اور ان کی زندگی گزارنے کے طریقے سے متعلق آگاہ کر رہے ہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں میرا طریقہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ امیری نہیں بلکہ درویشی ہے، ٹھیک ہے، فقیری ہے۔ جاوید تو بھی اسی طریقے کو اپنا کر اپنی زندگی کا مقصد بنا لی، اور اپنی خودداری، قطعات نہ بیچو بلکہ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہاں علامہ اقبال ہمیں دنیاوی اور مادی جو ہے خواہشات اور انسان کی جو آرزو ہے، تمنا ہے، وہ جو آسائشیں وہ اپنانے کی خواہش کرتے ہیں انسان، اس کی طرف راغب کریں کہ اصل مقصد کیا ہے، اس کو پہچانو، کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے اس کی طرف اشارہ کریں کہ اس کو پہچانو، اور سادگی میں، درویشی میں رہ کر، غریبی میں رہ کر اپنا ایک نام پیدا کرو۔
درویش اور غریب خدا کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس سے دنیا سے غرض نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے دنیا کا مال جمع کرنے کا لالچ ہوتی ہے، بلکہ امیر کے پاس دولت آتی رہتی ہے پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اقبال کے مطابق اصل دولت امیری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں اس طرح آپ اس کو اپنے ذہن میں کلیئر کریں کہ امیری یا غریبی سے مراد یہاں پہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا بالکل ہی آپ کے پاس اتنی ضروریات بھی نہ ہو کہ آپ اپنی ضروریات کے لیے بھی محتاج ہوں۔ یہاں آپ کے پاس اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ کا انداز جو ہے وہ درویشی ہونا چاہیے، آپ کا رہن سہن وہ فقیرانہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ کو زندگی کی یا دنیا میں رہنے کا مقصد آپ کو صرف مادی چیزوں کا حصول نہ ہو۔ حوالہ جات میں شعر شامل کیا ہے، گرچہ زر ہے زمانے میں قاضی الحاجات، جو فقر سے ہیں میسر تو نگری سے نہیں۔ اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میں میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ میری قوم کا ایک قلندر مال و دولت دنیا جمع کرنے والے سکندر سے زیادہ بڑا مقام رکھتا ہے۔ دنیا کے مال کی لالچ نہ ہونا مومن کی نشانی ہے، اور اقبال چاہتے ہیں کہ نوجوان مومن کی صورت میں انسان کامل بن جائے۔ انسان دولت، عزت، شہرت ہی حاصل کرنے کے لیے اپنی خودی کو بیچ دیتا ہے، لیکن اقبال یہ نہیں چاہتا۔ اقبال چاہتا ہے کہ آپ اپنی خودی کو برقرار رکھیں۔ اقبال کے مطابق اگر انسان ہمت استقلال سے کام لے تو غریبی میں بھی نام پیدا کر سکتا ہے، لہٰذا نام پیدا کرنے کے لیے ضمیر فروشی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کو اپنا ضمیر ہمیشہ زندہ رکھنا ہے، آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان ہونی چاہیے، کیونکہ خودی ہی مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہو سکتی، یہی خودی ہے جو انسان کو خدا کے قریب کر دیتی ہے، اس کا محبوب بندہ بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حوالہ جات میں ایک اور شعر شامل کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب اس شعر میں بھی ہمارے لیے پیغام پوشیدہ ہے، جب انسان اس رب کے ذات کے قریب اپنے آپ کو کر دیتا ہے تو وہ دو جہاں کا مالک، وہ بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے نا، انسان کو وہ کچھ عطا کر سکتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہو سکتا۔ جب ہم چھوٹی چھوٹی اپنی خواہشی دنیا کی مادی جو خواہشات کو مار کر اس رب کے قریب ہوتے ہیں تو وہ ہمیں بہترین سے بہترین عطا کرنے پر قادر ہے۔ تو انسان جب اس مقام پہ پہنچتا ہے تو پھر اللہ خود انسان سے پوچھتا ہے کہ آپ تیری رضا کیا ہے وہ بتاؤ، اور وہ پوری کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں یہاں تک آپ کو اشعار کی تشریح عمدہ انداز میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔